ادب سے چلتا ہے راہوں میں سر جھکائے ہوئے، اسے پتہ ہے بصیر و علیم دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے بصیر و علیم دیکھتا ہے۔ اور جوارِ فضل میں جس شخص نے جگہ پائی، جوارِ فضل میں جس شخص نے جگہ پائی، قدم قدم پہ اسے وہ مستقیم دیکھتا ہے، قدم قدم پر اسے وہ مستقیم دیکھتا ہے۔ اور نگاہ عشق سے کعبہ کو چومنے والے، نگاہ عشق سے کعبہ کو چومنے والے، تمہاری راہ مسلسل حتیم دیکھتا ہے، تمہاری راہ مسلسل حتیم دیکھتا ہے۔ اور ہمیشہ حسلا ما فی الصدور یاد رہے، ہمیشہ حسلا ما فی الصدور یاد رہے، تمہارا قلب غفور الرحیم دیکھتا ہے، تمہارا قلب غفور الرحیم دیکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج حسین شاہ بابا کے پوسٹ میں شامل ہوئے۔ بارگاہ خداوندی میں یہی دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں قبول فرمائے۔ یقیناً بزرگوں سے لگاؤ رکھو، بزرگوں سے محبت کیجیے، تب پھر آپ دیکھیں گے کہ بزرگوں سے محبت کرنے کے بعد کیا آپ کو فائدہ ملا۔ لیکن ہم اور آپ بزرگوں کے عرس کے موقع پر جاتے تو ضرور ہے، لیکن دلجمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بزرگوں کے آستانے پر وقت کم دیتے ہیں، میلہ میں وقت زیادہ دیتے ہیں۔ تو ہر آنے والا زائرین ہو یا مہمان ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ وقت بزرگوں کے آستانے پر دینا چاہیے، تاکہ آپ اس مقصد سے کے لیے آئے ہیں، جو مقصد لے کر آئے، رب کعبہ ان بزرگوں کے صدقے آپ کے ان مقاصد کو مقبول فرمائے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ پہلے کے زمانے کے بنسبت اس زمانے میں بزرگوں کے جب عرس منائے جاتے ہیں تو ایک ساتھ ہی ساتھ ایک جلسے کا انعقاد کر دیا جاتا ہے، کانفرنس کا انعقاد کر دیا جاتا ہے، تاکہ اگر بزرگوں کے آستانے پر تمہارا وقت نہ گزرے تو جلسے گاہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، کم سے کم ذکر نبی سن لو، ذکر رسول سن لو۔ تو اب یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کے آستانے پر اگر وقت کم دے دیا تو آپ محفل مصطفیٰ میں بیٹھ کر کچھ وہ باتیں آپ جان جائیں جو آپ کے نالج میں نہیں ہوتی، اور اس کا فائدہ بھی مل جاتا ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہو، آپ کا یہ بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، آپ انسان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پیر ہمارا ہے، یہ جسم ہمارا ہے، یہ آنکھ ہماری ہے، یہ زبان ہماری ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، یہ ہاتھ آپ کو آپ کے رب نے عطا کیا ہے۔ اور یہ ہاتھ جو ہم اور آپ ہلا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہلا رہے، اس ہاتھ کے اندر رب نے طاقت عطا کیا ہے، تب یہ ہاتھ ہل رہا ہے۔ یہ پیر رب نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا تو اس پیر کے اندر طاقت بھی عطا کیا تاکہ ہم اور آپ ایک جگہ چل کر دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم، تو نے ہاتھ دیا تو ہاتھ میں کام کرنے کی طاقت بھی عطا کیا، پیر دیا تو پیر میں چلنے کی طاقت بھی عطا کر کے دیا، آنکھ دیا تو آنکھ میں دیکھنے کی طاقت عطا کر کے دیا، زبان دیا تو بولنے کی طاقت عطا کر کے دیا، دماغ دیا تو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کر کے دیا۔
ورنہ آپ ہزاروں لوگ ایسے دیکھیں گے، ہزاروں لوگ آپ کو راز ملیں گے جن کے پاس پیر تو ہے لیکن چل نہیں سکتے، چونکہ اس پیر کے اندر سے رب نے طاقت کو چھین لیا ہے۔ ہاتھ تو ہے لیکن ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی طاقت کو رب نے چھین لیا۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے آنکھ بالکل سلامت ہے، سلامت ہے لیکن اس کے اندر روشنی نہیں ہے۔ آنکھ رب نے دیا ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ شکر ادا کرو کہ رب نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے گود میں پیدا کیا، تو ان تمام صلاحیتوں کو دے کر پیدا کیا کہ آج آپ چل بھی رہے ہو، آج آپ اپنے ہاتھ سے کام بھی کر رہے ہو، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو، آج اپنے دماغ سے سوچ اور سمجھ بھی رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، ہم کہاں اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے اس کا شکر ادا۔ ہمارا رومال اگر گر جاتا ہے، ہمارا کوئی سامان زمین پر گر جاتا ہے، اور اگر ہم سے پہلے کوئی اٹھا کر وہ سامان ہم کو دے دیتا ہے تو ہم اس انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی شکریہ، سامان اٹھا کر دیا، اس کا شکریہ ادا کر لیا۔ کوئی کام اگر کسی نے آپ کا کر دیا، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن وہ رب کائنات جس نے آپ کو پیدا کیا اور ان سارے اعضاء کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک انسان کا شکر ادا کر رہے ہیں لیکن رب کائنات کا ہم شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں سوچو کہ حسین شاہ بابا کا وہ 60 سال ہوتا ہے، یہ کوئی آج انسان نیا نہیں ہے، اسے ہر سال ہی سوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس جلسے کے اندر جو نہیں آئے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں آئے۔ ایسا نہیں کہ وہ گھر پر ہیں اور نہیں آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی موت کا وقت آیا، وہ چلے گئے۔ تو آپ شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم، جو لوگ اگلے سال اس جلسے میں آئے تھے، حسین شاہ بابا کورس میں آئے تھے، ہمارے محلے کے تھے، ہمارے پڑوس کے تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے احباب تھے، لیکن آج وہ اس جلسے میں نہیں آئے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری 1 سال زندگی کو تو نے بڑھا دیا تاکہ ان سال میں حسین شاہ بابا کورس میں آئیں گے۔ لیکن کون شکر ادا کرتا ہے؟ کون اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا میرا پڑوسی تو مر گیا لیکن مجھے تو نے 1 دن کی زندگی عطا کر دیا، تیرا شکر ہے۔ 1 سال کی زندگی عطا کر دیا، تیرا شکر ہے۔ ارے 1 سال تو بہت دور ہے، 1 سال تو بہت دور ہے۔ مسلمانوں، جب رات کو بستر پر سویا کرو، رات کو جب بستر پر سویا کرو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو بستر پر سو رہے، صبح سورج نہیں دیکھ پا رہے، صبح دن کا اجالا نہیں دیکھ پا رہے، بستر پر سوئے، روح نکل گئی۔ لیکن ہم اور آپ سوئے، کل رات میں سوئے، صبح سورج دیکھ لیا، آج پورا دن ہم اور آپ اس سورج کے اجالے کو دیکھا، اور آج رات کا آدھا حصہ گزر گیا، پھر بھی ہم اور آپ زندہ ہیں، تو اگر کل جب رات کو سو جاؤ تو بستر پر گرنے سے پہلے، نیند آنے سے پہلے، اس رب کی بارگاہ میں بستر پر لیٹے لیٹے صبح سے شام تک تم نے جتنا بھی نیک کام کیا ہے اس کو اپنے دماغ میں لاؤ، اپنی سوچ میں لاؤ، اور صبح سے شام تک تم نے جتنا غلط کام کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھو، اس لیے کہ وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ بستر پر آپ اکیلے ہو، صبح میں آپ نے کتنا گناہ کیا، آپ نے کتنی نیکیوں کو بٹورا، یہ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کا بادشاہ، آپ کا حاکم، آپ کا پیدا کرنے والا آپ کے دل کے حال کو جان رہا ہے کہ آج میرا بندہ صبح سے شام تک اتنا گناہ کیا ہے، آج میرا بندہ صبح سے شام تک اتنی عبادت کیا ہے۔ کسی انسان کو نہیں معلوم، لیکن رب کائنات کو پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ رات کو جب بستر پر ہم لیٹ جائیں اور سونے سے پہلے اپنے صبح سے شام تک کیے ہوئے عبادت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور صبح سے شام تک کیے ہوئے گناہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور پھر اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہیں مولا صبح
سے شام تک جو میں نے نیک کام کیا اسے قبول کر لے، اور صبح سے شام تک میں نے جو بھی گناہ کیا اسے تو معاف کر دے۔ آپ کا رب کہتا ہے، آپ کا پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا غفور الرحیم کہا بھی ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے اب بستر پر سونے سے پہلے اگر توبہ کر لے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ ایسے رسول کے امتی ہو، آپ ایسے نبی کے امتی ہو کہ آپ اپنے گناہ کا توبہ کرنے کے لیے راضی اور تیار نہیں ہو۔ آپ صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہو لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر، قربان جاؤ اپنے پیغمبر پر۔ نبی گناہ نہیں کرتے، پیغمبر گناہ نہیں کرتے، لیکن میرے رسول رات رات بھر عبادت کر رہے، کھڑے ہوئے ہیں عبادت کر رہے۔ میرے رب نے کہا جبریل جا کر میرے رسول سے کہہ دو کہ رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت نہ کرے، آرام کر لیا کرے۔ جبریل نے اگر میرے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ رات بھر زیادہ نہ کھڑے ہو کر عبادت کریں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کہا جبریل میں رات بھر کھڑا اپنے لیے نہیں اپنے امتی کے لیے ہوتا ہوں، میں رات بھر عبادت اپنے امتیوں کے لیے کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا امتی بہت گناہگار ہے۔ اب اگر میرا امتی اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرے کوئی بات نہیں، مجھے میری امت کی فکر ہے کہ پروردگار عالم میرے امت کے گناہوں کو تو معاف کر دے، اس لیے میں رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا ہوں۔ آپ اس نبی کی امت ہو، آپ اس نبی کی امت ہو۔ تو جبریل نے جا کر جب رب کو کہا کہ رب تیرا نبی امت کے لیے رات رات بھر عبادت کر رہا ہے، تو رب نے کہا جبریل جا کر کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جا کر یہ پیغام میرے نبی کو دے دو کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا پتا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ جس کے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے رہے گا آپ کا رب سب کو معاف کر دے گا۔ یہ تو یقین ہے، یہ تو یقین ہے کہ میرا نبی اپنے امت کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، میرا رسول اپنے گنہگار امتیوں کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم نبی کے اخلاق پر یقین کر بیٹھے اور پھر دن بھر اپنی زندگی کو گناہوں میں ہم ڈبا کر رکھے۔ ایسا امتی نہیں ہونا چاہیے، امتی وہ ہونا چاہیے جو نبی جس امتی کے گناہوں کی بخشش کے لیے رات رات بھر جاگ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے، تو ہم امتی پر بھی ضروری ہے کہ گناہوں سے ہم بچیں، ہم امتی پر بھی ضروری ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ اور بہت چھوٹا چھوٹا گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، بہت چھوٹا چھوٹا گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس حسینی، عرس حسینی، مفتی شکیل احمد امروہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، آگے کرو۔ دولت پاک اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کرنا ہے. دن بھر میں صبح سے شام تک بہت سارا جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ بنا مطلب کا جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں. دھوکہ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. بے شک آج پورے ہندوستان میں لاکھوں یعنی لاکھوں کی تعداد میں جلسہ ہوتا ہے. ایک رات میں نہ جانے آج کی رات میں کہاں کہاں جلسہ ہوتا ہوگا، اور ایسے ایسے خطیب تقریر کرتے ہیں جن کو سننے کے لیے کئی ہزار لوگ آتے ہیں، لیکن اثر کسی پر نہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں، بس تقریر سنا ختم. مفتی سلمان اظہری صاحب ایک مرد مجاہد ہندوستان میں کھڑے ہوئے، آج وہ حوالات میں ہیں، جیل کے اندر ہے. ہزاروں کی تعداد میں ان کو سننے کے لیے لوگ آ رہے تھے. پڑھے لکھے اظہری لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کافی پڑھے ہوئے جامعہ ازہر سے پڑھ کر آئے. جب سرکار ملت کا مسئلہ اٹھا، ایک ہوتا ہے جھگڑا، ایک ہوتا ہے لڑائی. جھگڑا کو سلجھا لیا جا سکتا ہے، لڑائی کو نہیں سلجھایا جا سکتا. جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، لڑائی ختم نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے سب سے ہم پوچھیں گے ابھی رات میں کتنی ہے، تو سارے لوگ بولیں گے رات ہے، سارے لوگ بولیں گے رات ہے. اب میں بولوں گا دن ہے، تو اس کو جھگڑا نہیں، اس کو لڑائی بولتے ہیں. یہ سارے بول رہے ہیں رات ہے، میں بول رہا دن ہے. جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ختم ہی نہیں ہوگا. نہ ہم ماننے کے لیے تیار، نہ آپ ماننے کے لیے تیار. تو یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے کہ ہم اپنی ضد پر پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے ضد پر پڑے ہوئے ہیں. سرکار ملت صدر سید شاہ نظیم اختر قادری کی وہ قربانیاں ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر. وہ ڈنکا اپنے نام کا جو لوگ بجاتے ہیں بجاتے رہے. سبحان اللہ. ڈنکا جن لوگوں کو بجانا ہے بجاتے رہے اپنے نام کا. لیکن آج اس علاقے میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان سب اولیاء کرام کے آستانے پر قربانیاں ہوئی تھی. اب کوئی ملسا کے اندر ایک مرد نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ ان بزرگوں کے آستانے پر سے قربانی میں نے بند کروایا ہے. یہ سرکار ملت صدر سید شاہ نصیب اختر قادری کی کرامت ہے. انہوں نے ایک اعلان کر دیا، وہ بھی خود نہیں اعلان انہوں نے کیا، خود انہوں نے نہیں اعلان کیا. وہ تو کہاں ایک روم کے اندر مقید ہے، وہ تو باہر نکلتا بھی نہیں ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں جاتے. بس چند لوگوں کے بیچ میں کہہ دیا کہ فلاں مزار پر عرس ہو رہا ہے، عرس مت کرو، یہ قوالی مت کرو، جلسہ کرو. آج پورے اڑیسہ کے بزرگوں کے آستانے پر جلسہ ہو رہا ہے، پورے بزرگوں کے آستانے پر جلسہ ہو رہا ہے. آج اس ذات کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے امام حسین کے خاندان سے ہے. ارے کم سے کم سرکار ملت کی ذات پر انگلی اٹھ رہی ہے، ارے امام حسین کے گردن پر تلوار چل گئی ہے. یہ وہ خاندان ہے جو جان دے دے گا اسلام کے لیے، لیکن کبھی اسلام کے معاملے میں، نبی کے دین کے معاملے میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں سرکار نظیم اختر قادری کے بھی مرید ہیں، مجاہد ملت کے بھی مرید ہوں گے، اور کچھ پیر صاحب کے بھی مرید ہوں گے. ان کا آپس میں ملنا جلنا ہے. سب ایک دوسرے کی شادی میں آ رہے ہیں، کھا رہے پی رہے. جھگڑا خالی اسٹیج کا. ان کی بیٹی ان کے گھر، ان کا بیٹا ان کے گھر، یہ سب چل رہا ہے، لیکن جھگڑا اسٹیج پر بڑا کر رکھا ہوا. قاضی شریعہ حضرت علامہ اظہری میاں صاحب قبلہ نے جو فتویٰ سرکار نصیب اختر قادری پر دیا، انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، لیکن سارے لوگ یہ کہہ رہے نہیں کفر کا فتویٰ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھگڑا. دینے والے نے یہ نہیں لکھا کہ وہ کافر ہو گئے، لیکن جب لوگ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہو گئے تو یہ جھگڑا نہیں ہے. اگر جھگڑا ہوتا تو سلجھ جاتا. اس کو رگڑا بنا کر رکھا گیا. اور جب اسی جالسر کے اندر
فتوے کو پڑھنے کے بعد یہ کلیئر کر دیا کہ سرکار نسیم اختر قادری مسلمان ہے. جو وہاں تھے انہوں نے لکھ کر دے دیا اور اسی فتوے کے اوپر سلمان اظہری صاحب نے تصدیق کر دیا کہ ہاں سرکار نسیم اختر قادری مسلمان ہے. اب جو لوگ نسیمیوں کے اسٹیج پر آنے سے پرہیز کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سلمان اظہری صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ اسٹیج پر آ جائیں. ان کے ساتھ بھی پروگرام مت کرنا, اسی لیے انہوں نے سرکار نسیم اختر قادری کو مسلمان کر دیا, اپنا دستخط کر دیا. اب جو لوگ نورانیہ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, چاہے وہ نقیب کی شکل میں ہو, چاہے شاعر کی شکل میں ہو, چاہے خطیب کی شکل میں ہے, ان سے بھی میری گزارش ہے نورانیہ کے ساتھ بھی آپ مت جاؤ گے, اس لیے کہ نورانیہ نے بھی اتر پہ بسائی کر رہا ہے. انہوں نے بھی دستخط کر کے یہ بتا دیا کہ سرکار نسیم اختر قادری مسلمان ہے. میں اسی لیے مجبوراً مجھے نام لینا پڑ رہا ہے تاکہ میں بتا دوں کہ کل یہ نقیب حضرات کل ہی نورانیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب مفتی شمس الدین مکرانہ کیا بات ہے, یہ تو کل بولے ان بھکاریوں کو مخاطب کر کے. اب ان کی نظر میں کون بھکاری تھا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے جہاں گولی چلائی ہے وہ گولی وہاں تک پہنچ گئی. انہوں نے صاف کہا بھکاریوں کو کٹورا لے کر مجاہدہ ملت کے آستانے پر بیٹھ جاؤ اور نسیم سرکار کے آستانے پر بیٹھ جاؤ. ایسے نقیب سے میں کہنا چاہتا ہوں اور ایسے شاعروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی مفتی شمس الدین صاحب مکرانہ کے ساتھ پروگرام نہ کرنا, اس لیے کہ انہوں نے نسیم سرکار کا نام بھی لیا ہے اور ان کے فتوے پر جو 15 مفتیان کرام نے جو فتویٰ دیا کہ نسیم سرکار مسلمان ہے, اس پر بھی ان کا دستخط ہے مفتی شمس الدین صاحب کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حسینی, عرس حسینی, نعرہ تکبیر. ایسے ہزاروں ایسے بہت بڑے بڑے خطیب ہیں جنہوں نے ان فتوے پر دستخط کر دیا کہ ہمارے مفتیان کرام نے حدیث کی روشنی میں جو فتویٰ دیا ہے وہ صحیح ہے. چالیسن کی سرزمین پر جو فتویٰ مفتیان کرام نے دیا ہے, سرکار نسیم اختر قادری کے فیور میں دیا ہے, وہ صحیح ہے. اور ان تمام بڑے بڑے علماء خطیب نے اس پر اپنا تصدیق دعویٰ کر دیا. کہاں بھاگو گے؟ ایک تو کورونا سے آدمی بھاگتا تھا, اب کچھ لوگ جو ہے نسیمیوں سے بھاگ رہے ہیں. یہ وہ نسیمی نہیں ہے, یہ وہ نسیمی نہیں ہے, یہ وہ نسیمی ہے کہ سرکار نسیم اختر قادری کے دامن میں کس نے پرورش پایا ہے اور ان کی خدمت کیا ہے اور ان سے کس نے تہذیب سیکھا ہے. یہ علماء کی تعظیم کرنا جانتے, یہ شورا کی تعظیم کرنا جانتے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان کے اتنے بڑے خطیب, اب آپ ایک دن پہلے آپ بہت مجھے ہم نہیں آئیں گے, اس کو تو دھوکہ کہاں جاتا. اگر آپ اس ڈر سے نہیں آئے کہ یہ مسلمانوں کا جلسہ ہے تو آپ تو پڑھے لکھے تھے, آپ کو تو اور آنا چاہیے تھا اور ان علماء کو بھی بلانا چاہیے تھا جو نسیم سرکار کے فیور میں تصدیق لے رہے, کہتے لاؤ ذرا ان چالیسن کی سرزمین میں جن مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے میں دیکھوں کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے, اور دیکھ کر آپ کو فیصلہ کر دینا چاہیے صحیح ہے یا غلط ہے. اسٹیج چھوڑ کر بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے میں کہا یہ رگڑا ہے, جھگڑا نہیں ہے. لوگوں نے رگڑا بنا کر رکھ دیا, لوگوں نے رگڑا بنا کر رکھ دیا. تو میرے دوستو, آپ اہل بیت کے ماننے والے نعرہ لوگ لگاتے رہے, سینے لوگ پیٹتے رہے کہ ہم حسینی ہیں. جس کے دل میں سیدوں کا بغض ہوگا وہ حسینی کیسے ہوگا؟ زبان سے حسینی تو ہو سکتا ہے لیکن دل سے وہ کبھی حسینی نہیں ہوگا. اور میدان محشر میں خود امام حسین دانت مار کے نکال دیں گے میری اولادوں کا سینے میں بغض رکھتا تھا, نفرت رکھتا تھا, آؤ اس کے بعد میں تم اپنے آپ کو زبان سے کہتا تھا میں ہی حسینی ہوں.
بیٹا ہوں، میں کہوں کہ میرے باپ وہ ہے، اور کوئی محلہ والا کہے نہیں میرے باپ وہ ہے، کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرے باپ وہ ہے اور میں کہوں کہ میرے باپ ہے، تو کل میدان محشر میں دعویٰ کرنے والے کو جوتا مارے گا میرے باپ کہ میرا بیٹا یہ ہے۔ تو لڑانے کے لیے ایسا بولتا تھا، چند پیسوں کی خاطر تو حسینی تو بنتا تھا، لیکن تو حسینی نہیں تھا۔ میرے بچوں کا بغض رکھ کر تو حسینی کیسا ہوتا تھا؟ اور اپنے نبی کا فرمان سنو، میرے آقا نے کہا کہ اے میرے امت کے لوگوں، میرے خاندان والوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، ہم سمجھ لیں گے ان سے، ان کے بارے میں کچھ مت بولو، ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاؤ، میرے خاندان والوں کو میرے حوالے کر دو، ہم سمجھ لیں گے۔ ارے جس نبی سے تم آس لگا کر بیٹھے ہو، جس نبی پر تم یقین لگا کر بیٹھے ہو کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی بخشے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس نبی کی امت ہے جو امام الانبیاء ہے، کہ آپ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہو کہ نبی ہماری شفاعت کر دیں گے، اور نبی کا اولاد تو یقین کے ساتھ کہے گا کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں میرے نبی مجھے جنت میں پہنچا دیں گے، اس لیے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن خون تو نبی کا ہے، گناہگار ضرور ہے لیکن خون نبی کا ہے۔ میرے دوستو، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، اور میں تو ہو گیا ابھی اچھا خطاب ہم نے اور آپ کو سنا، میں تو آتے جاتے رہتا ہوں، ہے نا؟ میں نے قرآن مقدس کے قاعدے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس قرآن کی اس آیت کو اپنے سینے میں بٹھا لو اور فیصلہ کر لو کہ جو سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں ان سے جوڑ لو اپنے آپ کو، یقیناً تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہارا آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ بارگاہ خداوندی میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی میں شامل کرو رکھے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ایک کمیٹی کے بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، کمیٹی کے بچوں کی کوئی غلطی نہیں، جیسے مولانا مفتی شکیل صاحب کو دعوت انہوں نے دیا، انہوں نے دعوت قبول کیا، تشریف دیا ہے، تو اسی طرح جو لوگ نہیں ہیں ان کو بھی دعوت 2-3 مہینے پہلے دی گئی، اور یہ دعوت دے کر یہ کہہ کر دعوت دی گئی تھی۔ میں ہر جگہ کمیٹی کے لوگوں کو بول دیتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی نقیب ہو، چاہے کوئی بھی خطیب ہو، چاہے کوئی بھی شاعر، ان کو بتا دو ہم لوگ نصیب اختر صاحب کے ماننے والے آنا ہوگا راضی ہوں گے، نہیں آنا ہوگا منع کر دیں گے۔ اور کمیٹی کے بچوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ جلال الدین عابد قادری ہم تشریف کے ہیں، وہ ہمارے اسٹیج پر رہیں گے، ہم نصیبی لوگ ہیں، ہم لوگ نصیبی ہیں، ہم لوگ حسین صاحب بابا کا کورس کر رہے ہیں، ہاں ہم آئیں گے، ہم آئیں گے۔ اکاؤنٹ میں پیسہ بھی چلا گیا، اور پھر اس کے بعد کل آپ منع کر ہم نہیں آئیں گے۔ آپ کے نہ آنے سے نہ کمیٹی کا کوئی نقصان ہے، نہ سامعین کا کوئی نقصان ہے، نہ حسین صاحب بابا کا کوئی نقصان ہے، نقصان تو آپ کا ہے کہ آپ نبی کا ذکر کرنے سے منع کر دیا۔ آپ کے آنے سے نہ یہ دستر والوں کی عزت میں کوئی اضافہ ہو جاتا، نہ حسین صاحب بابا کی عزت میں کوئی اضافہ ہو جاتا، نہ اتنے جو مجمع بھرا ہوا سامعین کرام آپ کے آنے سے ان کی عزت بڑھ نہیں جاتی، بلکہ آپ نبی کے ذکر کرنے سے انکار منع کیا ہے۔ اگر گھروں کے تکبر کی بنیاد پر کسی نے منع کیا ہے تو یاد رکھو نبی کے ذکر کرنے سے آپ نہیں آئے، اب منع کیا ہے۔ اگر یہی بات رب کو بری لگ گئی تو پھر مہینوں انتظار کرو گے، کوئی دعوت نہیں دے گا، اسی لیے کہ نبی کے ذکر سے تم نے انکار کر دیا، رب بندش لگا دے گا، بیٹھ لگا دے گا، ایسا تو مسئلہ ہم تمہارے سامنے درپیش کر دے گا کہ تم نبی کی سیرت بیان کرنے سے مجبور ہو جاؤ گے۔ کوئی آئے نہ آئے، کسی کا کوئی نقصان ہو، کسی کا کوئی فائدہ، ہم نبی کے محفل میں آئے، کوئی بھی نبی کا ذکر کرے گا ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی آسمان سے فرشتہ آ رہا تھا کہ یہ بھائی فرشتہ آ رہا ہے،
45 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک میں نے فرشتے کو نہیں دیکھا. آج تو بستہ میں ایک فرشتہ آ رہا ہے. ارے جیسے آپ خطیب ویسے وہ خطیب، ویسے وہ خطیب. میرے دوستو، کمیٹی والوں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب آپ حضرات نہ بنوگے. جن کو آنا تھا، جن کو حسین شاہ بابا کو بلانا تھا، حسین شاہ بابا نے بلا لیا. سبھی لوگوں کی حاضری ہو گئی. وآخر دعوانا الحمد